منفی سوچ ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ہمیشہ فرسٹ رہنا فائدہ مند نہیں ہے۔ کوئی ایک منفی سوچ اپنی کاپی پہ لکھیے، ہم جیسے ہیں خوبصورت ہیں، اللہ نے آپ جیسا کوئی اور نہیں بنایا ہے، مشکلات تو زندگی کا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں گے یہ منفی سوچ ہوتی کیا ہے، ہماری زندگی پر کیا اثر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں منفی سوچیں آتی ہیں، اس سے نجات کیسے حاصل کریں، اسے بچے کیسے۔ منفی سوچ ہوتی کیا ہے، یہ نیگیٹو سوچ کیا ہوتی ہے، بری سوچ، برے خیالات یا منفی خیالات یہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ان کی پہچان تو ہونی چاہیے نا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ منفی سوچ اور پاؤں کی موچ وہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ جیسے پاؤں میں چوٹ لگ جائے تو وہی پاؤں جس سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتا ہے، چلتا نہیں ہے۔ ویسے ہی وہ خیالات جو بدگمانی پر مبنی ہوتے ہیں، بری سوچیں ہوتی ہیں، منفی خیالات ہوتے ہیں، پازیٹیو نہ سوچنا، یہ انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور اس کے ڈھیروں نقصانات ہیں، نفسیاتی، سماجی، معاشرتی۔ جیسے مثال کے طور پر نفسیاتی اس کے اثرات کیا ہیں؟ یہ جو منفی سوچیں ہیں، یہ جو نیگیٹو سوچیں ہیں، یہ انسان کو بالآخر ڈپریشن میں، مایوسی میں، نا امیدی میں، ذہنی دباؤ میں مبتلا کرتی ہے، اور پلس یہ بے چینی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے، یعنی سکون چھن جاتا ہے۔ اچھی سوچ کا نہ ہونا، اچھی سوچ کا نہ ہونا، یہ تو نفسیاتی ہے۔ جسمانی درد بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے سر کا درد، بلکہ طب میں آتا ہے درد شقیقہ، جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جو حد سے زیادہ سوچتے ہیں، ان کو ہوتا ہے۔ آنکھوں میں درد، پٹھوں میں درد، سماجی اثرات بھی ہیں۔ سب سے پہلے بدگمانی ذہنوں میں آتی، بد اعتمادی بھی آتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں آج کل بس کسی پر اعتماد نہیں، کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یہ دنیا قائم ہے۔ سماجی برا اثر کیا ہے؟ ایسا انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے، بس میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، اور اکیلے جینا یہ بڑا پسندیدہ نہیں ہے۔ مل جل کر رہنا، دوسروں کی باتوں پر صبر کرنا، اس سے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو بری سوچیں ہیں، اچھی سوچ کا نہ ہونا، ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان کو متاثر کرتی ہیں، کیونکہ آج کل اچھی سوچ کا فقدان پایا جاتا ہے، کمی ہے۔ یہ بھی ہمیں سیکھنی پڑے گی آج کے دور میں، اس کا بھی ایک لیکچر ڈیلیور ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ اچھی سوچ ہوتی ہے۔ انسان اپنی سوچوں کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، اچھا بول سکتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کیسے کامیاب ہوں گی۔ یہ منفی سوچ ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ بلکہ جو ایک عمل کی قوت ہوتی ہے نا، طاقت، جیسے فالج ہو جاتا ہے بندہ، مفلوج ہو جاتا ہے، ویسے وہ قوت آہستہ آہستہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ ایک منفی سوچ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھ سے یاد نہیں ہوگا، مجھے سنانا نہیں آئے گا، میں اچھا نہیں لکھ سکتی، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا برا ہی ہوتا ہے، جو ہم نے اچھا کرنا ہے وہ بھی ہم سے اچھا نہ ہو پائے گا۔ منفی سوچوں کے یہ نقصانات ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے
آج ہم نے اسی کے متعلق ایک آیت پڑھی تھی، کیا ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ بے شک بعض گمان، اسی کو سوچ کہتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں، بعض سوچیں بھی گناہ ہوتی ہیں، انسان کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی سوچ ہونا، پازیٹیو، ہر چیز کے بارے میں مثبت سوچ، یہ اتنی فائدہ مند ہے، اتنی فائدہ مند ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے ملتا ہوں، جیسا ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں ہر مہینے ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، اس مہینے وہ بالآخر ہو ہی جاتا ہے۔ آپ یہ سوچتے رہیں کچھ برا ہونے والا ہے، اس سال ہوگا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ سے اچھا گمان کرو، ہر گزرتے دن کے ساتھ اچھا دن آئے گا، اس سے بہتر آئے گا۔ پھر تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف گم ہو گئے۔ بے شک وہ روتے تھے، اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، لیکن نا امید نہ تھے۔ تبھی تو یوسف علیہ السلام اللہ نے لوٹا دیے۔ یہ مایوسیاں، نا امیدیاں مستقبل کے بارے میں، ہمارے حال کے بارے میں، یہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے۔ نجات ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی۔ ابھی ایک سمری رکھتی ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ ہو سکتی، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ کہیں مجھے کوئی منفی خیال نہیں آتا، تو یہ جھوٹ ہے، چونکہ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے جو ہمارا ہمزاد ہے، وہ ہر وقت ہمارے کان میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وسوسہ۔ اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اس کو تسلیم کیا کریں، کیسا ہوگا۔ ہاں، وضو زیادہ کریں گے تو منفی خیالات کم آتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں دل برا ہو جائے نا، فوراً اٹھے اور وضو کریں۔ کبھی آپ کر کے دیکھیں، آپ کا دل پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ کبھی کوئی سچویشن ایسی آ بھی جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کسی کی وفات ہو جاتی، ہم نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو، لیکن حادثے ہو جاتے ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہو چکا، دلیری کے ساتھ۔ اتنی طاقت، اتنی قوت ہونی چاہیے۔ منفی خیالات سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں۔ عبادت ہے، مطالعہ کرنا ہے، علم سیکھنا ہے، ورزش ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے۔ جو سرگرمی آپ کو اچھی لگتی ہے، بشرطے کہ وہ جائز ہو، حلال ہو، اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ جو خالی ذہن ہوتے ہیں وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہ کسی بھی معاملے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا۔ شکر گزاری کا رویہ اپنائیں، جیسے ہی برا خیال آئے اپنی نعمتوں کو گنیں۔ ایک ہوم ورک ہے، اگر آپ کریں، روزانہ آپ نے 3 نئی چیزوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ نئی، ابھی بیٹھے بیٹھے سوچے کون سی 3 چیزیں آپ میں بڑی خاص ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگلے دن کوئی اور 3، پھر کوئی اور 3، پھر ایک وقت آئے گا آپ خود کہیں گے کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح منفی سوچیں زیادہ ہوں تو ماحول کو بدلنا چاہیے، اپنی صحبتوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس زیادہ وقت گزارنا چاہیے جو اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان سے بھی ایک وائبز آتی ہیں اچھی، مثبت۔
خوشی والی، شکر والی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی آپ کو ایسا معلم مل جائے تربیت کرنے کے لیے، تو باقاعدہ اس کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ سے چند سوالات ہیں، اپنی کاپی پر آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، کیا آپ کو منفی سوچوں کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے، کس معاملے میں زیادہ ہے؟ یعنی تعلیم میں، لوگوں کے رویے میں، کس چیز میں؟ کہ آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں رہتی، کس چیز میں؟ وہ چیز مینشن کیجیے۔ جاب میں، پڑھائی میں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ منفی سوچ نے زندگی کے کسی موقع پر آپ کا نقصان کیا، آپ کو روک لیا، یعنی آپ آگے نہیں بڑھے ادھر اس سوچ کی وجہ سے؟ کوئی مقام ایسا یاد آتا ہے؟ بعض دفعہ جو ویلیو ہم چاہتے ہیں وہ ویلیو نہیں ملتی، ان سوچوں کی وجہ سے ہمارے نقصان ہوتے، ہماری محنت اچھی نہیں رہتی، ہماری نیت خالص نہیں رہتی۔ آپ نے آج تک منفی سوچوں سے بچنے کے لیے کوئی طریقے اختیار کیے کہ نہیں؟ چلیے، خلاصہ یہ ہے کہ منفی سوچ ایک فطری عمل ہے۔ بیٹا اگر کوئی یہ کہے مجھے کبھی آتی نہیں ہے تو غلط بات ہے، آتی ہے، ذہن میں آ جاتے ہیں، شکوک و شبہات بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس پر قابو پانا اصل چیز ہے۔ اسلامی تعلیمات، مثبت رویہ اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے گمان بہت اچھا رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان آپ کی امیدوں پر پورے نہیں اترتے، ہر چیز کا رزلٹ انسانوں سے نہیں مانگتے، انسانوں سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے گمان کرو کہ اللہ میں نے ہر کام آپ کے لیے کیا، اگر میں پڑھتی ہوں، اسکول جاتی ہوں، میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ میں دین بھی اچھا پڑھ سکوں۔ نیت کر لیں، بے شک آپ نے جتنی تعلیم حاصل کرنی، میں نے کام اس لیے کیے کہ مجھے خدمت کا اجر مل جائے، یہ بھی اللہ سے گمان ہے۔ پہلی چیز، اللہ سے گمان جوڑیے ہر چیز میں کہ اللہ میں نے یہ آپ کے لیے کیا، اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوسری چیز، دعائیہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرنے چاہیے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، متقی بنا دے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو مثبت بنا دے، ہمیں منفی رویوں سے بچا لے۔ آج کل نوجوان نسل میں یہ چیز بہت عام ہے، کچھ جملے ہیں جو کبھی بھی زندگی میں نہیں بولنے چاہیے، کبھی بھی، کوئی بھی وقت آ جائے۔ نمبر ایک کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہیں والی بات ہی نہیں، کام سارے ہو جاتے ہیں، بس کرنے کی ہمت اور یقین چاہیے۔ پھر اسی طرح میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بعض دفعہ ایک ٹھوکر لگ جائے نا، ہم کہتے ہیں مجھے لگتی ہے، جبکہ حدیث کہتی ہے جب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہی ہمیشہ بیمار رہتی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، کسی کے والدین چلے جائیں، میرے ہی ماں باپ نے جانا تھا، اتنے اور لوگوں کے ماں باپ بھی ہیں، یہ بات اپنی زندگی سے ختم کرنی ہے۔ پھر اسی طرح زندگی میں کبھی کسی کام پر یہ مت کہیں کہ میں اس میں ناکام ہو گئی نا تو اللہ سے یقین اٹھ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں ناکام ہو گئی تو سب کچھ ختم۔ نہیں بھائی، اس زندگی کا اینڈ موت تک نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد بھی ہمارا اینڈ نہیں ہے، ہمارا انجام اصل اس کے بعد ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ بس اللہ تعالیٰ یہ دے دے، کب سے مانگ رہی ہوں نہیں دیا، اب نمازیں بھی نہیں، اب قرآن بھی نہیں، اب مانگنا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اپنی زبان پر یہ جاری نہ کیجیے کہ مجھے نہیں آتا، میں دوسروں سے کم تر ہوں، کم ذہین ہوں،
میں کم لائق ہوں، نہیں، زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کریں۔ بعض دفعہ ایک بچہ لائق نہیں ہوتا لیکن بادب ہوتا ہے اور محنتی ہوتا ہے، وہ کسی ذہین سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہی جا سکتی۔ مستقل فرسٹ رہنا فائدہ مند نہیں ہے، ہمیشہ فرسٹ رہنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمیں سیکنڈ ہونا چاہیے کبھی کبھی، اس کے بعد ہم زیادہ محنت نہیں کرتے کہ کمی رہ گئی تھی۔ اور جو بندہ فرسٹ آ جاتا ہے سارے کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ پوزیشن لیتی ہے، کبھی کبھی وہ نالائق ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ محنت کرنے کے لیے غلطی کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے پیپر ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ہمیں اتنا یاد نہیں رہتا۔ 8ویں کلاس میں آپ نے جو بورڈ کے امتحانات دیے تھے، کیا آپ کو یاد ہے سوال کون سے تھے؟ 10ویں میں کبھی آپ کے پیپر میں خاص طور پر آپ نے محنت کی ہو اور غلطی نکلی ہو اور آپ نے سوچا ہو یہ غلط کیسے ہوا ہے، وہ یاد ہے؟ غلطی یاد رہتی، غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف غلطیاں ہی کرنی ہیں، مراد یہ ہے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرنے چھوڑ دیں کہ سارے لوگ میرے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، والدین نہیں دیتے، لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ بھئی لوگ کچھ نہیں ہوتے، آپ کا فوکس کیا ہے، آپ ذہنی کتنے مضبوط ہیں؟ یہ منفی سوچیں ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے میرے پاس بھی ویسا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ الگ نعمتیں عطا کی ہوں گی۔ پھر زندگی میں کبھی یہ نہ کہو اب تو دیر ہو چکی، اب کیا فائدہ۔ میں نے اگلے دن ایک بات کہی، شیطان ہے نا ہمارے ساتھ ہی ہے، جب کوئی بوڑھا آ جاتا ہے دین حاصل کرنے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے اب بوڑھے ہو گئے اب کیا فائدہ، اس عمر میں کیا سیکھو گے۔ کوئی جوان آ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ تو ٹائم تھا کچھ بنتے، دین پڑھنے چلے گئے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ یہ شیطان ہے۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، کوئی دیر نہیں ہوئی۔ بعض دفعہ محدثین میں ایسے لوگ تھے، ایک محدث کے بارے میں آتا ہے یہ جو گھڑیاں نہیں ہوتی وہ صحیح کرتے تھے، اور ایک دن کسی نے کہا والعصر، اس کا مفہوم سمجھا دیجیے، تو کہنے لگے مجھے نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے نا یہ والعصر کا مفہوم سمجھا رہے کہ زمانہ وقت گزر رہا ہے۔ 40 سال عمر تھی، وہ گھڑی ادھر ہی رکھی، کہا ابھی تک مجھے یہ نہ پتہ چل سکا کہ چھوٹی سی سورت اس کا معنی کیا ہے، اور مسجد میں چلے گئے۔ جب جا کے بیٹھے تو استاد نے کہا اس عمر میں پڑھنا ہے، اتنا بڑا شاگرد 40 سال پڑھنا شروع کیا اور وقت کے محدث بنے۔ اب اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچیں میں 40 سال کی عمر میں پڑھوں گی، نہیں، ہمیں تو اگلے سانس کا نہیں پتا۔ ہاں جب بھی اللہ موقع دے یہ خوش قسمتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، بڑا نقصان ہے۔ کیا اس کا خاتمہ ممکن ہے منفی سوچوں کا؟ ایک اور کہاوت ہے، کھانے کا برتن جب چولہے پر جلتا ہے، جب آپ اس کو جلا رہے ہوتے ہیں، آنچ تیز ہوتی ہے، اس کے اپنے ہی کنارے جلتے ہیں کہ نہیں؟ بعض وقت دیکھچیاں سڑ نہیں جاتی ہیں، مانجنے والے پھر بتاتے ہیں کیا کیا۔ بالکل ایسے منفی سوچیں ہمیں جلاتی ہیں، ہم کڑتے ہیں، ہم سڑتے ہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ مولانا رومی کہا کرتے تھے انسان کی اصل تو اس کی سوچ ہے۔ اصل کیا سوچ؟ باقی گوشت ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بس اصل تو ہماری اچھی سوچیں، وہیں سے ہم کامیاب اور وہیں سے ناکام ہیں۔ ہماری فطرت میں شامل ہے ہر چیز کو اچھے پہلو کے ساتھ سوچنا سیکھیں۔ کوئی ایک منفی سوچ اپنی کاپی پہ لکھیے، اس میں بدگمانی بھی ہے، غیبت کا دل میں آنا بھی ہے، چغلیاں بھی ہیں، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، مال کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اسی طرح عبادات کے اعتبار سے،
حسن کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے۔ بہرحال جب بھی کوئی منفی سوچ آئے اس کے مد مقابل فوراً ایک اچھی سوچ اپنے دماغ میں لانی اور اپنی زبان سے کہنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا ماحول بھی اچھا ہو گیا، دل بھی اچھا ہو گیا، دماغ بھی صحیح ہو گیا۔ سوچ سوچ کے آج میں نے بڑی بچیاں دیکھی ہیں جو ڈپریشن کا شکار، اور دیکھنے میں وہ ذہنی مریض لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے منفی سوچوں کے۔ اگلی بات یہ ہے، اب آپ نے یہاں سے سوچ لیا کہ میں نے جی پازیٹیو سوچنا ہے، لیکن فوراً آپ کیا کہتے ہیں میں پازیٹیو ہو جاؤں سارے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہم مثبت ہو جائیں سارے ہی اچھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں کہ فوراً آپ کو آگے سے رویہ بھی اچھا ملے، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اور اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور زیادہ تر اس کا تعلق وہ جو ایک پوائنٹ آپ نے کہا لوگوں کے رویے کے ساتھ ہے، لوگوں کے رویے کے ساتھ، ان کی باتیں، ان کے انداز۔ لوگوں سے ملو ضرور لیکن بے نیازی اختیار ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک بندہ بات کر کے چلا جائے، میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم اتنے بڑے انسان ہیں ماشاءاللہ، اتنا قد ہے، جسامت ہے، عمر ہے، ہم وہ گڈی کے کھلونے نہیں ہیں، وہ جو بچپن میں ہم دیکھتے تھے جن کو چابی گھماتے تھے وہ چل پڑتے تھے نا، ہم چابی والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں وہ نہیں بننا کہ ہماری چابی دوسروں کے ہاتھ میں، دوسرے چاہیں تو ہمیں غصہ دلا دیں، دوسرے چاہیں تو ہمیں رلا دیں، دوسرا بات کر کے چلا جائے اور ہم سارا دن بیٹھ کے وہ سوچتے رہیں اور روتے رہیں، نہیں۔ ہاں یہاں پر یہ بات ہے، یہاں سے سن کے وہاں سے نکالو اور بے نیازی اختیار کرو، اپنے آپ کو اذیت نہ دو، کیونکہ یہ منفی سوچیں دماغی خودکشی ہے، اپنے دماغ کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے آج کل نوجوان نسل میں یہ ذوق شوق نہیں ہے، دین کی تعلیم کا بھی اتنا یاد نہیں ہوتا، حافظے اچھے نہیں ہیں، شرح صدر نہیں ہے، جبکہ بعض دفعہ خواتین میں زیادہ ہے۔ کیا ہے کہ ذہن کمزور ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص، لوگ آپ کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں قطع رحمی نہ کریں، لیکن ایک فاصلہ اختیار کرنا جائز ہے تاکہ آپ بیمار نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کے ایک خول سے باہر آئیں۔ بعض دفعہ میں دکھ کیا لگتا ہے، میں اتنا پڑھ لکھ کر کس سیٹ پر آ گئی ہوں اور مجھے یہ عام بندے یہ بات کہہ گئے، ایسا ہوتا ہے۔ اپنے اس ذات کے خول سے باہر آئیے، یقین مانی۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز کروائی جا رہی تھی، ایک دیہاتی آ گیا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام فوراً بھاگے کہ اس کو ہم نکالیں، آپ نے روکا، رک جاؤ۔ یعنی ایک تو صحت پر اثر پڑتا ہے پیشاب روکنے سے، دوسرا جب وہ وہاں سے اسی حالت میں بھاگے گا مسجد اور گندی ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ کہا ڈول لے کر آؤ، پھر پانی بہایا، بعد میں اس کو سمجھایا۔ اگر آپ سوچتے میں اللہ کا نبی، میری یہ مسجد نبوی، اس کی جرت، یہ ہے کیا دیہاتی بدو؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ بعض دفعہ یہ چیز ہمیں بہت متاثر کرتی۔ اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہر جگہ ٹیچر نہیں ہے بھائی، گھر میں ہم بیٹی ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، وہاں ٹیچر نہیں بنتے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہماری شادیاں ہو چکی ہیں، تب بھی خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کے والدین ان سے بات کرے تم کہہ کر، ان کے ترلے کر کے نہیں۔ اس لیے اپنی ذات کے خول سے باہر آئیں کہ میں تو ہوں ہی اعلیٰ، مجھے کیا کہنا ہے کسی نے۔ بھائی زیادہ اعلیٰ کو لوگ زیادہ کچھ کہہ لیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، حسد ہوتا ہے ان سے، تنقید ہوتی ہے ان پر۔ کوئی مخالف آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کسی نے کہہ دیا آپ زیادہ محنت کر لیں، کوئی کہہ دے اس سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کام کر کے دکھائیں، کیا خیال ہے؟ اس کا حل نکالیں۔ کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے، اس کو زمین پر رکھیں، رکھتے جائیں، ایک پہاڑ بن جائے گا اور آپ اس کی چوٹی پر ہوں گے۔ لہذا غصہ نہیں کرتے، حساس ہونا ہماری صفت ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، تخریبی ہے، تعمیری ہے۔ اپنے آپ کو تعمیر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں،
آج کل چھوٹی سی بات ہو جائے بچے رونے لگتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، ذہنی اذیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کٹ لگاتے ہیں۔ پھر یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، چیزیں پٹکتا ہے۔ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، بھئی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ سیکھو اور آگے بڑھو۔ اس لیے دل بڑے رکھتے ہیں، چہرے بھی حشاش بشاش رکھتے ہیں، اور ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ ممبر پر بیٹھ کے سوال کیا تھا، اگر دین کے بارے میں مجھ سے غلطی ہو جائے تو آپ سب کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے، فوراً آپ کو متنبہ کریں گے۔ کہا میں خوش ہو گیا کہ میری غلطی پکڑنے کے لیے کوئی موجود ہے، کوئی آئے ہمیں بتائے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے۔ منفی سوچ ایک آئے اس کو بڑھنے نہ دیں، لمبی پلاننگ نہیں کریں۔ ہاں اس وقت میں بھی ایسے ہی کہا تھا، یہ مجھے حقیر سمجھتی ہے، چھوٹا جانتی ہے، میری بے عزتی کی تھی، نہیں، تسلیم کر لیں۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ بعض بچے آتے ہیں کہتے ہیں، جیسے گھروں میں دیکھیں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیتیں بھی دی ہیں، حسن بھی دیے ہیں، ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنائے، چاہیے تو یہ کہ ہم موازنہ نہ کریں۔ گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، بعض بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض نارمل ہوتے ہیں، یہ دنیا کی کھیل ہے، بس دنیا کا کھیل ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے خوبصورت ہیں، سب کا مصور اللہ ہے، تسلیم کر لیں۔ اگر بچے یہ کہے کہ مجھے کوئی کالا نہ کہے، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے، بھائی کہہ لے۔ بعض دفعہ کالے رنگ میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، کیا بات کی آپ نے؟ تسلیم کرو، ہم جیسے ہیں خوبصورت ہیں۔ یہ کیا سوچنا میں ویسی کیوں نہیں، یا میں پھر کم ہوں، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، میں اتنی پیاری نہیں ہوں۔ جو آپ کو اچھا آتا ہے، جیسی آپ ہیں ویسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ جیسا کوئی اور نہیں بنایا نا، نہیں بنایا۔ کمپلیکس کیا ہے؟ دن رات پارلر پہ جانا، چہرے صاف کرتے رہنا، فکر یہ ہے رشتہ اچھا ہو جائے، گوری نہیں ہے۔ بھئی کیا گورے میں کیا ہے؟ گوری بہو لے جاتی ہے نا، جب لے کے جاتی ہیں، گوری ہے چٹی ہے، جب اس کو برتن دھونے نہیں نہ آتے، پھر کہتی ہے اس کے رنگ کو میں کیا کروں، پھر پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا منفی سوچوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، ان کو تسلیم کریں، اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے دوست بڑے مثبت سوچ والے ہونے چاہیے، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، جیسے علماء، ان کے پاس بیٹھا کریں، سیکھا کریں۔ یہ سوچ بری آتی ہے، جیسے صحابہ اکرام آتے تھے، خیال بھی برا آتا تو آ جاتے، گناہ ہو جاتا تو آ جاتے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کہا نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز میں نے لکھی، وہ بڑی ہی اچھی ہے، کہ جو بری سوچیں جب آ رہی ہوتی ہیں نا، فوراً پینسل کاپی پکڑنی ہے، ان کو لکھنا شروع کر دیں، ان کو لکھنا ہے۔ جب ٹھنڈے ہو جائیں گے نظر کھول کے پڑھنا ہے کیا لکھا میں نے۔ یقین مانیے آپ کو خود دکھ ہوگا کہ ہم اتنا برا سوچتے ہیں۔ جب غصہ آ جائے، جب بدگمانی آ جائے، فوراً لکھیں، لکھ کے چیک کریں اور پڑھیں یہ کیا لکھا میں نے۔ جب ذہن میں یہ بری سوچیں آتی ہیں، بالآخر وہ عمل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اپنے لوگ تبدیل کرنے ہیں، اپنی صحبتیں بدلنی ہیں۔ ہاں اگر معاملہ زیادہ بڑھ جائے پھر تو ڈاکٹر ہی اس کا حل نکالیں گے، بس دوائی دیں گے اور سلائیں گے کہ سو جائیں۔ لہٰذا ہر چیز کو اچھے انداز سے دیکھنا سیکھیں، اچھا پہلو نکالیں، زندگی کے ہر فیصلے میں اچھی چیز ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے ہر کام میں، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ جب کبھی برا ہو بھی جائے، ہو گیا نا، زبان سے کہا کریں قدر اللہ وما شاء فعل۔ کیا کہا میں نے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا، وہ جو چاہے کرتا ہے، بس دعا کر دی، اب اللہ کے ذمہ۔ لہٰذا اچھی سوچیں۔ چلیے کوئی 3 اچھی سوچیں لکھیں اور مجھے بھی بتائیں آپ نے کیا لکھا۔ آج سے
کوئی 3 اچھی سوچ جو ہر روز آپ نے اپنے ذہن میں لانی. جھک کے چلنے والا، تکبر نہ کرنے والا، نرم مزاج، خوش مزاج، اچھی سوچ والا. اچھا سوچنا دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ایسے اچھی سوچ سوچتے ہیں. مشکلات تو زندگی کا حصہ ہے. ورزش بھی کرنی چاہیے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا واک کیا کریں، ورزش کیا کریں. بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں تو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. چلا پھرا کریں، اس سے ہمارے دماغ کو سکون ملتا ہے.